أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ایک مرتبہ دبئی کے اندر بیان تھا تو نقیب محفل کی بات مجھے ایک بڑی اچھی لگی۔ فرمانے لگے پھول بکھرے پڑے ہوں وہ کیسے لگتے ہیں، اگر پھولوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا جائے تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ آپ بھی اگر گلدستے کی شکل بن جائیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آج اللہ میری دعا ہے جو جتنی جلدی آگے آئے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی جلدی مدینہ شریف کی حاضر نصیب فرمائے۔ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بڑی توجہ سے سننے والی ہیں، بڑے غور سے سننے والی ہیں۔ پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف بتائیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو بندہ اتنی دیر تک لے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یوں سمجھو کہ اس کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتا ہوا طے کر لے، یا ذہن میں کوئی پروپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے۔ اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا جائے۔ درود و سلامی پڑھتا ہے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے، رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ حضرت صاحب آپ کو میں نے آج بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا، بڑی ایمان خاص دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت میں درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ ایک حدیث پاک اور سناؤں گا، اور میرا یہ حسن ظن ہے جو آج یہ حدیث مبارکہ غور سے سن لے گا اس کے لیے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت صاحب آپ کے اسی علاقے میں
ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، آگے چل کر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، پھر وہ اس علاقے میں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کسی غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند۔ اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ۔ ہر بندہ اس کے قریب لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی، لیکن یہ نہیں شرط لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے، یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا۔ نہ شرط لگائی تو کیا لگائی، فرمایا میرے امتیوں تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یار فٹ پاتھ میں رہنے والا ہے یا تو تخت و تاج کا مالک ہے۔ فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ تو جو بندہ چاہتا ہے مجھے قیامت کے روز سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو گے جنت میں اتنا ہی قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، آج میں نے آپ سے چند ایک سوالات کرنے ہیں۔ اصل باتیں ہوتی ہیں دو، یا کسی کی مان لو یا منوا لو، ایسے ہی ہے نا، یا کسی کی مان لو تو یا منوا لو۔ آج میرے بیان کا موضوع یہ ہے کہ میں آپ کی مانوں گا، جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا، کیونکہ مجھے امید ہے آپ غلط فیصلہ نہیں کرو گے، اور جو فیصلہ آپ کرو گے پھر اس پر عمل بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے میری تقریر کا موضوع یہی ہے، آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کی ماننی ہے۔ حضرت صاحب میں آپ کے سامنے یہاں صوفے پہ بیٹھا ہوں، میرے دائیں طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، بائیں طرف میرا دوست بیٹھا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا، دوست کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ یار جتنی دیر سب نہیں نہ بولو گے میں آگے نہیں چلوں گا یار۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی، کس کی ماننی چاہیے؟ اچھا والد صاحب کی کیوں مانو؟ وجہ کیا ہے؟ آپ یہی جواب دو کہ حافظ صاحب والد کا رتبہ دوست کے رتبے سے زیادہ ہے، ایسے ہی ہے، والد کا رتبہ دوست کے رتبے سے، تو پھر فیصلہ کیا ہوا جب چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے، چھوٹے مرتبے والے اچھا یار یہ جو نوٹ ایسے ڈالتے ہیں نا
ویسے یار رکھ چھوڑو کیا ہو جائے گا، انہیں بیچاروں نے بعد میں اکٹھی کرنے نا. تو اگر آپ آزاد چاہتے ہیں، چھوڑو، میرا مطلب ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنا، تو چپ کر کے آگے رکھ چھوڑو. یار یہ نہ ایسا کرو، ایک تو توجہ بڑھتی ہے. میرے دل میں خواہش ہے یار آپ آزاد میری بات سنو، اللہ کرے دل پہ چوٹ لگے آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. میرے دل میں خواہش ہے. ہم نے ابھی جو فیصلہ کیا آپ نے، بلکہ وہ فیصلہ یہ تھا جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے. اچھا آپ میں سے کوئی بندہ مجھے یہ ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے، تھوڑا سا اور اونچی، اللہ سب سے. کیا ہم سب سے بڑے کی بات مانتے ہیں؟ یار علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی بات ہے. میں غلط کیا رہا ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈال دو، مت میرا لحاظ کرو. بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کیا رہی ہے. اگر میری بات کی آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، آؤ اور آسان کرتا ہوں. رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ. اچھا میں عربی بھی بولوں گا وہ الفاظ جن کے ترجمے آپ کو یاد ہوں گے. حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بولوں گا آؤ نماز کیجیے. شیطان کے اندر بیٹھا رہے، جان دی لوڑ نہیں، گپاں مار، فلماں دیکھ، ڈرامے دیکھ، وہ کافی یاراں نو چھڈ کے نہ جا. کس کی بات ہے یار؟ آج فیصلہ آپ نے کرنا، ہم کس کی بات ہے؟ یقین جانو حضرت صاحب میں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں. آپ اپنے گھر میں یا ڈیرے پہ کوئی ملازم رکھتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے. اب اس کو سزا دیتے ہو، چھٹی کرا دیتے ہو. میں کہتا ہوں یار غریب آدمی کیوں مار دیتے؟ جواب ملتا ہے حافظی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں. بابا جی 3 دفعہ بلایا، اونچی بولی، 3 دفعہ بلایا. میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے. ابھی کبھی سوچا ہے تیرا رب تجھے 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. حضرت صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز نیند سے، اونچی بولو، نماز نیند سے. شیطان کہنا بستر سے اور بڑھ جا کے دیکھا کہ آواز نہ پہ جائے. کس کی مانتا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے حلال کھاؤ حرام کے قریب. شیطان کہتا ہے چھڑ پیچھے، جو آتا ہے حرام کرو. پامیں چوری کر کے آوے، پامیں ڈکیتی کر کے آوے، پامیں سودی کارن نہ لاوے،
پاویں جوا کھیل کے آوے، پاویں پاؤڈر بیچ کے آوے، پاویں قبضہ گروپ بنا کے پیسے آگے، دکانہ تے قبضے، مکانہ تے قبضے، جائیداداں تے قبضے، بلکہ حضرت جی ابا جی فوت ہو جانا تو رشتہ دار کٹھی ہو جاتے ہیں، بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ حضرت جی میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم، حضرت جی تاڑی بہنے لگ جاؤ چھڑو آپ جی بہن کا دی جی حصہ لے لیا۔ میں نے کہا یار اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو دو ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ رب تعالیٰ نے مرد کو پہلے دو حصوں کا مالک بنایا، عورت کو ایک حصے کا، اور اگر دو کھا کے میرا پیٹ نہیں بھرا تیجا کھا کے کیسے بھر جائے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ ارے بظاہر تو چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روز بروز کھا رہا ہے، حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے۔ یہی آگ دنیا میں جلے گی، تجھے راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں تجھے جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی تجھے جہنم کے اندر جلائے گی۔ آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ؟ سندھ حیدرآباد کے بہت بڑے صوفی شاعر، جیسے ہمارے پنجابی میں ہے نا پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ، جی کتابوں میں بھی آیا ہے، یہ سندھی زبان کے شاعر۔ یار آپ نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھی جس نے پتہ نہیں کتنے بندوں کی کایا پلٹ کے رکھ دیا۔ فرمان لگے ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے اٹھا دیا، بیٹا اٹھو کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ یہ جو بزرگ بندے بیٹھے نا میری بات سمجھ رہے ہیں، پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی ہوتی، کہنے لگا میں اٹھا پورا گاؤں پھرا، آگ میں کہیں سے ملی، دل میں خیال آیا یار دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کی دوزخ کے دربار کے پاس چلے گئے، کہنے لگے بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے دوزخ میں آگ نہیں ہے، کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو پھر دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ کہنے لگا تو نے پڑھا نہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ فرمایا یہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی، یہ سود کھانے کی آگ ہوگی، یہ رشوت کھانے کی آگ ہوگی، یہ شراب پینے کی آگ ہوگی، یہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی، یہ قطع رحمی خونی رشتوں کو توڑنے کی آگ ہوگی۔ ارے یہی آگ یہ دنیا میں جلائے گی، یہی قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ یار یہ آپ کتنی مرتبہ نعت پڑھ چکے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دیا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔
جس کو سب سے اعلیٰ اور اولا مانتے ہو کیا اس کی بات بھی مانتے ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ جائے، اشارہ کر دیں تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کر دیں تو درخت بھاگے آئیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے تو جانور بھی بھاگے آ جائے، سرکار کا اشارہ ہو جائے تو گونگے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے چلے جائے۔ اچھا جو کچھ میں نے کہا حضرت صاحب سرفراز بھائی صحیح کہا کہ غلط کہا؟ اونچی بولو، تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، تھوڑا سمجھیے بات، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا پتھر بھی، تو کیا اس نبی کا کہا ہم مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، ہم انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا جی؟ برکت ہوگی۔ تھوڑا سا اونچی آواز برکت ہوگی۔ بندہ جی آنکھیں نہیں کھلتی، آنکھیں نہیں کھلتی، تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہو جائے۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں آپ جا کے چیک اپ کر سکتے ہو۔ ہمارے لاہور میں جناح گارڈن کافی بڑا باغ ہے، فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران اور وہاں اتنی پبلک کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں، عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچو، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے بولا، میں کہا صوفی صاحب تسی الٹے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا گیا۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس ہوں، میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بلے بندے نے الٹا کیوں کر دیں؟ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو کہ نیچے رکھتے ہو؟ جو اوپر رکھتے ہیں کہتا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر میری بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کر دیتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے بندے کو الٹا کرتے ہو؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا حافظ یہ ایک سچی بات بھی بتلا دو۔ میں نے کہا ضرور بتلاؤ۔ کہتا ہے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے اور لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، ہاں میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
حضرت صاحب میرے پاس ایک عیسائی پادری آیا، سیالکوٹ کا رہنے والا، الحمدللہ ثم الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میں نے اس سے ایک سوال کر دیا کہ بھئی تجھے کس چیز نے متاثر کیا جس کی وجہ سے تو عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر رہا ہے؟ حضرت صاحب اس نے ایسا کمال جواب دیا، اس کی حلاوت آج بھی میرے سینے میں موجود ہے۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے دنیا کے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا، لیکن پوری دنیا میں مجھے صرف ایک مذہب نظر آیا اور وہ اسلام ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے، اور کسی مذہب میں ایسا ریپڈ رابطہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس عیسائی ہے 8 دن کے بعد، کہیں مہینے کے بعد، کہیں سال کے بعد، صرف اسلام ایک واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے۔ اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑا، اسلام قبول کر لیا۔ مجھے اس پہ خوشی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوا۔ خوشی اس بات پر کہ ایک غیر مسلم نماز دیکھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور دکھ اس بات پر کہ مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت صاحب ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، بیان کے بعد لوگ لائن میں لگ کر ملاقات کر رہے تھے۔ ملاقات کرنے والوں میں ایک نوجوان لڑکا بھی، میرے خیال 16-17 سال اس کی عمر تھی، اس نے بھی ملاقات کی۔ میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے نام بتلایا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں انگلینڈ سے آیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگے میرے والد صاحب ملازمت کے سلسلے میں انگلینڈ گئے، پھر وہیں ان کی شادی ہو گئی، میری ولادت بھی وہیں ہوئی، اور میں پہلی مرتبہ پاکستان میں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں اسلام کے بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ کہنے لگا حافظ صاحب سچی بات بتلاؤں، اگر وہاں پر پابندیاں نہ ہوں آج لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار ہمارے مسلمان تو عیسائیت کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور یہ بتلا رہا ہے کہ عیسائی مسلمان کی طرف بھاگے۔ میں نے کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میں نہیں مانتا۔ کہنے لگا آپ صرف متاثر ہو ان کی ترقی سے، مادی ترقی سے۔ انہوں نے موبائل بنا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کہنے لگے حقیقت اندر سے بڑے پریشان ہیں۔ جتنی دیر تک 2 بوتلیں رات شراب کی نہیں پیتے اور دیواروں کو ٹکرے نہیں مارتے ان کو رات نیند نہیں آتی۔ کہنے لگے وہ کہتے ہیں سچا مذہب اسلام ہے، یہ شراب بھی نہیں پیتے، ٹکرے بھی نہیں مارتے، نماز پڑھتے ہیں، میٹھی نیند سو جاتے ہیں۔ سچا مذہب تو یہ ہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کڑوی بات کہہ دوں، آج ہمارا نوجوان شراب میں سکون تلاش کر رہا ہے، پاؤڈر میں سکون تلاش کر رہا ہے، آئس کے نشے میں سکون تلاش کر رہا ہے، فلم ڈراموں میں سکون تلاش کر رہا ہے، گندی گندی تصویروں میں سکون تلاش کر رہا ہے، تاش میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو میری بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا پاک کلام غلط ہو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین تو میں نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، تو شراب میں تلاش کر رہا ہے، تو زنا میں تلاش
نشہ کرنے والوں، نشہ کرنے کا انجام دیکھو۔ جب نشہ کرنے جاتا ہے چلاتا ہوا جا رہا ہے، بھنگڑے ڈالتا جا رہا ہے، اور جب شراب پیتا ہے تو کسی کا منہ نالی میں پڑا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، کسی کا کرسی کے نیچے گھسا ہوا ہے۔ حضرت صاحب میں غلط بیان نہیں کروں، آپ مجھے کوئی انعام نہیں دو گے، میں آپ کو اپنی ہڈ بیتی سچی بات بتاؤں۔ ہمارے محلے میں پاؤڈر پینے والا ٹیکے پر آ گیا، ٹیکا لگایا مر گیا، گھر والوں کو پتہ نہیں، یار کتے اس کی لاش کو نوچ رہے۔ نشہ کرنے والوں یہ تیرا دنیا کے اندر انجام ہے، آخرت میں انجام ہے۔ میری رہائش لاہور میں مغل پورے میں ہے، مغل پورے کے پاس ہی کینٹ کا علاقہ ہے، وہاں ایک میجر صاحب کا بیٹا اسی علت میں لت میں پڑ گیا۔ میجر صاحب نے اس کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ ایک دن جب نشے نے زیادہ تنگ کیا، اس نے ہتھوڑا اٹھایا اور باپ کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ ماں لیٹی تھی، اس کے سر پر ہتھوڑا مارا، ماں وہی ایکسپیکٹ ہو گئی۔ باپ کے سر پر ہتھوڑا مارا، باپ کی آنکھ نکل کر دیوار سے جا کے چمٹ گئی۔ اے بدبختوں، کس طرف نشہ تلاش کری، اس کا انجام دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ارے نشہ کرنا ہے تو وہ نشہ کرو جو سیدنا بلال حبشی نے کیا ہے۔ اس نشے کا انجام کیا ہے؟ فرمایا بلال، قیامت کے روز جنت کا دروازہ سب سے پہلے اگر کھلے گا تو میرے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے جو جنت میں جائے گا اس کا نام بلال حبشی ہوگا۔ یہ ہے سچا نشہ، عشق ہے کہ بلال حبشی رنگ کا کالا ہے، غلام ہے، اور سرکار کے عشق نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے۔ سارے سرداروں کے سر نیچے ہیں، بلال کے قدم ان سے اونچے ہوئے۔ یہ ہے اصل نشہ۔ تو کس نشے میں پڑ گیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور جہنمی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اچانک ایک بندے کو اور جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ دوزخی چلا اٹھیں گے، یا اللہ یہ کون بدبخت آ گیا ہے جس کی بدبو نے ہمارے پچھلے عذاب کو بھلا دیا ہے۔ بتلایا جائے گا یہ سرکار کے امتی وہ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے۔ اے نشہ کرنے والوں، اے پاؤڈر پینے والوں، اے نشہ کرنے والوں، اس کا انجام دیکھو۔ دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ حضرت صاحب میں بیسیکلی ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، 15 میں میں ریٹائر ہوا ہوں۔ میرے سیکشن میں 2 لڑکے پاؤڈر پیا کرتے تھے، نشہ کرتے تھے۔ ایک دن میں نے دونوں کو اپنے دفتر میں بلا لیا، اور میں نے ان سے کہا یار اگر کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو پوچھ لینے میں حرج نہیں ہے، اونچی بول نہیں ہے۔
میں نے کہا یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں لگتی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو لگے معافی تلافی مانگنے، حافظ صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں یار نہ پتہ پوچھ لینے میں حرج کیا ہے۔ خیر میں نے ان کو تیار کیا، کہنے لگا ٹھیک ہے پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا یار میں نے پڑھا ہوا ہے اکھی دیکھ کے مکھی کوئی نہیں کھاتا۔ مکھی ہے نا صاحب، وہ سالن میں پک جائے، آٹے میں گند جائے تو کھائی جائے تو وہ علیحدہ بات، لیکن سامنے چائے کی پیالی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے مکھی پڑ جائے پی لو گے؟ ان کہنے نے اکھی دیکھ کے مکھی مجھے بولو۔ میں نے کہا یار آنکھوں سے دیکھ کر مکھی کوئی نہیں کھاتا، تم آنکھوں سے دیکھ کر زہر کیوں کھاتے؟ میرے نزدیک زہر بہتر ہے، یہ اسے بھی بدتر ہے۔ زہر کی یہ مرد ہے، جان چھوڑتے ہیں، اس سے نہ مرتا ہے نہ جان چھوڑتی ہے، کیوں پیتے ہو؟ حضرت صاحب انہوں نے ایسا کمال جواب دیا کہ اس جواب سے میں نے پتہ نہیں کتنے نشہ کرنے والوں کا نشہ چھڑا دیا۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ کی بات بالکل سچی ہے، ہم بھی جانتے ہیں پاؤڈر پینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کسی کا منہ نالی میں پڑا ہے، کوئی قبرستان میں جا کر الٹا لٹکا ہوا ہے، اور صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ کہنے لگا ہم نے کئی مرتبہ چھوڑا، قسمیں بھی کھائی، علاج بھی کروا، بالکل تندرست ہو گئے، لیکن کہنے لگا ہم نے بری سوسائٹی نہیں چھوڑی۔ جب ان کے پاس جا کر انہوں نے کہا ایک سلطان دے لاؤ، اتنا کچھ نہیں ہوتا یار، کہنے ایک ایک لاندے لاندے پھر لگ گئے، کہنے لگے ہماری بات نقش کر لو دل کے اوپر، برائی کو چھوڑنا ہے تو بری سوسائٹی چھوڑ دو، جب بری سوسائٹی چھوڑے گے تم چھوڑ دو گے۔ یار نا بارش کا وقت محسوس ہو رہا ہے، ایک میں آپ کو یار بڑی کمال بات کہنے لگا۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک شہر میں بیان کرنے گیا، وہاں حضرت صاحب ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا یار۔ وہ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل بھر جائیں گے، جیلیں بھر جائیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہسپتال چلے جاؤ ایک ایک بیڈ تے کنے کنے بندے، کئی مریضوں کو بیڈ ہی نہیں ملتے۔ جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 2 بندوں کی گنجائش وہاں 20-20 بندے کو سیڑے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ آؤ میں وجہ بتلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ اونچی بولو۔ اگر نہیں تسلی ہو رہی آؤ قرآن کی آیت سنا دوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، بولو تو صحیح۔ تو نماز میں کیا ہوا؟ اونچی بولو۔ تو جہاں سے شفا ملی تھی وہاں ہم نے جانا چھوڑ دیا، ہسپتال بھر گئے، بیمار ہو گئے، ہسپتال بھر گئے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارے جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، برائیوں میں پڑ گئے، ہمارے جیلیں بھر گئے۔ یار ایک بات سچی کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر بندے کو برے وقت سے بچا کے رکھے۔ یار ایک بندہ بیمار ہے، ہسپتال میں اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے، جیل کے اندر ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے۔ اے خدا را دیکھو میرے ہاتھ مت دے، اگر دنیا کے اندر مسجدوں کو ویران کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی بڑی سزا ہے۔ چلو یار آخر میں آپ سے میں فیصلہ کروا لیتا ہوں۔ حضرت جی تسی میری گل دا جواب دینا، مکان میں تہاڈا اپنا اینو لگایا وے تالا،
بغیر چابی دے اپنے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ اونچی بولو ذرا، سارے اونچی آواز میں۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آخر جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا نماز جنت کی چابی، نماز جنت کی۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تو چابی دا بندہ ہوا اسے مرن تو بعد کرنے کے پہلے کرنا ہے، تو کر دے کیوں نہیں؟ کرا گے انشاءاللہ، کر دے کیوں نہیں؟ جب مقصد سی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپا مارے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہیں؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ اچھا یار میری گل سنو، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پڑے گا؟ دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟